بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 جون 2020 ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے اہم ترین خبریں آپ سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کی جاتی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ معلومات جان سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ میرا ایک دوسرا چینل سعودی اردو نیوز کے نام سے ہے، جس پر بھی روزانہ کی بنیاد پر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں۔ کمنٹس باکس میں نے اس کا لنک پن اپ کر دیا ہے، آپ اس پہ کلک کر کے وہ معلومات جان سکتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جدہ کی طرح ریاض میں بھی دوبارہ سخت کرفیو لگ سکتا ہے۔ ترجمان کے مطابق اگر ریاض میں وبائی مرض کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے نتیجے میں جراثیم سے متاثرین کی تعداد بڑھتی رہی تو سخت حفاظتی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان نے کہا کہ وزارت صحت کی سرپرستی میں اعلیٰ کمیٹی مملکت بھر میں وبائی مرض کی تازہ ترین صورتحال کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لے رہی ہے۔ دارالحکومت ریاض میں وبائی مرض کی بدلتی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اگر سنگین صورتحال برقرار رہتی ہے تو جدہ کی طرز پر یہاں اقدامات کیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے مزید بتایا ہے کہ سعودی عرب کے باقی شہروں کی صورتحال جوں کی توں رہے گی، وہاں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، مگر وہ علاقے جہاں پر وبائی مرض کے امراض زیادہ آئیں گے اور لوگ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے، ایسے تمام علاقوں کو دوبارہ سے اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے رمضان میں کیا جا رہا تھا۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی جاری ہے۔ ہفتے کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی ایک اور پرواز ریاض سے 250 مسافروں کو لے کر پشاور روانہ ہوئی ہے۔ پشاور جانے والی پرواز سے 20 میتیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ 2 جون کو پشاور جانے والی پرواز سے 16 پاکستانیوں کی میتیں بھیجی گئی تھیں۔ سفیر پاکستان راجہ اعجاز اور کمیونٹی ویلفیئر اتاشی مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اس سے پہلے منگل 2 جون کو ریاض سے ملتان جانے والی پرواز PIA کی 2 پروازوں میں 140 اور پشاور جانے والی خصوصی پرواز کے ذریعے 250 مسافر سعودی عرب سے پاکستان گئے ہیں۔ یاد رہے، حکومت پاکستان نے وبائی مرض کرونا کی وبا کے باعث سعودی عرب سے واپس جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اب تک جدہ سے 8 پروازوں کے ذریعے 1700 سے زائد پاکستانی، ریاض سے 9 پروازوں کے ذریعے 1684 پاکستانی واپس جا چکے ہیں، جبکہ دمام سے بھی خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانی واپس گئے ہیں۔ مزید یاد رہے کہ ریاض میں سفارتخانہ پاکستان اور جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ PIA کے عملے کے تعاون سے سعودی عرب سے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپس جانے کے خواہش مند ہیں، جس میں بیشتر وزٹ ویزے یا بزنس ویزے پر آئے ہوئے تھے یا ان کا خروج نہایہ لگا ہوا تھا، وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے۔ ان تمام پاکستانیوں کے لیے اہم ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ایک کمنٹس کر رہا ہوں جس میں پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے جو فارم شیئر کیا گیا ہے آپ اسے بھریں تاکہ پاکستانی سفارتخانے کو آپ کے بارے میں معلومات مل سکیں۔ اس طرح سے جیسی وہ مناسب سمجھیں گے آپ سے کانٹیکٹ کر کے اور آپ کو ٹکٹ کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے۔ یاد رکھیں، کچھ جعلساز لوگ بھی اس طرح سے لوگوں کو کال کر کے ٹکٹ کی پیمنٹ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو محتاط ہونا پڑے گا۔ یہ بات کنفرم کر لیں کہ یہ پاکستانی سفارتخانے کا ہی نمائندہ ہے جو آپ کو کال کر رہا ہے۔ کئی جعلساز لوگوں کے ذریعے آپ اپنی رقم بھی گوا بیٹھیں اور وطن بھی واپس نہ جا پائیں، اس بات کا آپ کو سختی سے خیال رکھنا ہوگا۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کی وجہ سے تقریباً 2.5 ماہ کی پابندی اور لاک ڈاؤن کے بعد گزشتہ ہفتے کرفیو اور لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے مساجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کی اجازت دی گئی تھی۔
جمعے کو کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اچانک اضافے سے حالات دوبارہ خراب ہونے کی خدشے کے پیش نظر جدہ میں جو دوبارہ پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کی وجہ سے کرفیو کے اوقات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جدہ شہر میں دوبارہ کرفیو کی پابندیوں کے دوران سیکیورٹی اہلکار اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ وہ تمام سڑکیں جہاں پر پہلے کافی گہما گہمی تھی وہیں پر اب رات میں سناٹا چھا گیا ہے۔ ہر طرف سنسان منظر ہے۔ مساجد بھی اذان کے بعد مؤذنوں نے گھروں میں نماز ادا کرنی شروع کرنے کے الفاظ کہنے شروع کر دیے ہیں۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق جدہ شہر کے مختلف علاقوں کی تصویر کشی کی جائے جہاں دوبارہ کرفیو کے اوقات میں اضافے کے بعد ایک بار پھر سے سڑکیں سناٹا اور سنسان ہو گئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی انسان آباد ہی نہیں ہے۔ واضح رہے جمعے کی دوپہر وزارت داخلہ کی جانب سے جاری احکامات میں کہا گیا تھا کہ وزارت صحت کی جانب سے کرفیو کی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ تمام شہروں میں حالات پر روزانہ کی بنیاد پر نظر رکھی جائے گی۔ اگر ضروری ہوا تو پابندیاں دوبارہ سے نافذ کی جا سکتی ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ لوگوں نے سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ایک دم وبائی مرض کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یاد رکھیں نئے کیسز سنگین نوعیت کے تھے۔ نئے آنے والے مریضوں کی حالت کافی نازک تھی جس کی وجہ سے دوبارہ سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ ریاض میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال چل رہی ہے جس پر وزارت داخلہ اور وزارت صحت کسی بھی ٹائم سخت ایکشن لے سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کورونا کے باعث یہ تیسرے ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی سرجن ڈاکٹر نعیم خالد چودھری اور سوڈانی ڈاکٹر محمد الفقی انتقال کر گئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق انتقال کرنے والے ڈاکٹر کا تعلق شام سے ہے اور وہ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں تعینات تھے۔ شامی اس ڈاکٹر نے بہت مستند طریقے سے وبائی مرض کے خلاف کارروائی کی ہے۔ انہیں عید الفطر کے دوران وبائی مرض لاحق ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں 5 دن تک انہیں انتہائی نگہداشت سیکشن میں رکھا۔ اس کے بعد ان کی طبیعت بحال نہ ہو سکی اور بالآخر وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ سعودی بینکوں نے تمام کسٹمرز کو ہدایت جاری کی ہیں کہ بینک اکاؤنٹس محفوظ رکھنے کے لیے فرضی بینکس ایپس اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ بینکوں کی جانب سے تمام صارفین کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ اکاؤنٹس کو محفوظ رکھنے کے لیے بینکوں کی جانب سے جو منظور شدہ ایپس ہیں انہی کا استعمال کیا جائے، جس کے لیے یہ ایک لنک میں نے کمنٹس باکس میں پن اپ کر دیا ہے۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اسی ایپس کو یوز کریں جو کہ بینکوں سے منظور شدہ ہیں۔ بینکوں نے بتایا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر غیر معروف اور جعلی بینکس ایپس کے ذریعے ایسے افراد مختلف لوگوں کے بینک اکاؤنٹس کو خالی کر رہے ہیں اور ان کا پن کوڈ بھی اس سے محفوظ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی جعلی ایپ سے محفوظ رکھنے کے لیے مصدقہ جو اپلیکیشنز ہیں ان کا استعمال کیا جائے جو بینکوں کی جانب سے لانچ کی جاتی ہیں۔ واضح رہے بہت ساری ایسی بے شمار ایپس موجود ہیں جن کے ذریعے مختلف قسم کے جعلساز مختلف افراد کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل معلوم کر کے ان میں سے نہ صرف رقم نکالتے ہیں بلکہ اسی اکاؤنٹ کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہذا تمام افراد احتیاط کریں اور اپنے جو بھی اکاؤنٹس کے سلسلے میں ایپس آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں اسے آپ ڈیلیٹ کر دیں، اور جو لنک میں نے کمنٹس باکس میں دیا ہے جو کہ سعودی بینکوں کی جانب سے منظور شدہ ہے اس سے آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں پولیس نے 3 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے دھوکہ دہی کے ذریعے ایک سعودی شہری کو ATM سے پیسے نکالنے کے فوراً بعد لوٹ لیا۔ پورے واقعے کی دوستو تفصیلات یہ ہیں کہ پولیس نے بتایا ہے کہ تینوں یمنی اکثر ATM کے آس پاس گھومتے رہتے، جیسے ہی کوئی بزرگ شہری وہاں پر آتا تو اس کی مدد کے بہانے پہنچ جاتے اور اسے مدد کے طور پر اس کا پاس ورڈ اور ساری معلومات اس سے حاصل کر کے رقم نکال کر اس کے حوالے کرتے۔ جب ATM واپس کرنے کا وقت آتا تو کوئی اپنے پاس سے دوسرا ATM کارڈ اس کے حوالے کرتے۔
اس طرح سے وہ دوبارہ سے اس پہلے ATM کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے تمام رقم نکال لیتے تھے، کیونکہ پاس ورڈ وہ پہلے ہی معلوم کر چکے تھے۔ اس سلسلے میں پولیس کو بہت ساری شکایات موصول ہوئی تھیں، جس پر کارروائی کر کے ان تینوں یمنی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ریاض ریجن میں پولیس نے جعلی سینیٹائزرز کی مارکیٹنگ کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کا تعلق عرب ملک سے ہے، جو جعل سازی کے لیے معروف برانڈ استعمال کر رہا تھا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم کی نشاندہی اس کے گودام سے جعلی سینیٹائزرز کی 1000 بوتلیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ یاد رہے، سعودی عرب میں جعلی برانڈ کی مصنوعات کی فروخت پر سخت سزائیں مقرر ہیں۔ اس حوالے سے وزارت تجارت اور بلدیہ اور دیگر اداروں کی دوستو، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں مختلف قسم کے کنٹینرز جو کہ مختلف خیراتی اداروں نے سڑکوں پر اور خاص طور پر مساجد کے پاس رکھے ہوتے ہیں، جس میں یا تو پرانے کپڑے ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے یا دیگر خیراتی سامان جو بھی گھر کے غیر ضروری سامان ہوتا ہے وہ رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بلدیہ کے ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے ریاض میں ہی 1500 سے زائد کنٹینرز کو ہٹا دیا ہے، کیونکہ غیر ضروری طور پر اور غیر مصدقہ اداروں نے یہ یہاں پر رکھے تھے تاکہ مختلف افراد ان کنٹینرز میں سامان ڈالیں اور اس کے بعد وہ مختلف ضرورت مندوں کو اور کن ضرورت مندوں کو وہ دیتے ہیں اس کا ریکارڈ بلدیہ کے پاس موجود نہیں تھا۔ اسی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، پچھلے دنوں کچھ ایسی خبریں سوشل میڈیا پر آئی تھیں کہ مختلف غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں ایسے کپڑے برآمد ہوئے ہیں جو مختلف لوگوں نے ضرورت مندوں کے لیے ان کنٹینرز میں رکھے تھے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر ان کنٹینرز کا مکمل ریکارڈ نہ ہونے کی بنیاد پر انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔